السلام علیکم ویور، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج کی جو ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے دی پنجاب ایجوکیشنل انڈومنٹ فنڈ پیف، جو پنجاب حکومت نے اسکالرشپس کا اعلان کیا ہے ان کے بارے میں آج آپ کو گائیڈ کریں گے۔ چلتے ہیں اپنے ایڈورٹائزمنٹ پہ، دیکھتے ہیں۔ اسپیشل کوٹا تعلیمی اسکالرشپ برائے انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن 2025 سے 26۔ اپلائی کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 18 نومبر سے پہلے آپ نے اپلائی کرنا ہے۔ یہ کچھ انفارمیشن لکھی ہوئی ہے، یہ پڑھتے ہیں۔ اسپیشل کوٹا کیٹیگریز: یتیم طلبات جن کے والد وفات پا چکے ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ معذور طلبہ و طالبات اپلائی کر سکتے ہیں۔ گریڈ 1 سے 4 کے جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں۔ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اقلیتی مذاہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات اپلائی کر سکتے ہیں، یا طلاق خلا یافتہ خواتین کے بچے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اہلیت کی شرائط جو ہیں وہ یہ ہیں درج کی ہوئی۔ متعلقہ اسپیشل کوٹا کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات ہی درخواست دینے کے لیے اہل ہیں۔ بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن یا فیڈرل بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن کے زیر انتظام منعقدہ امتحان 2025 سالانہ برائے میٹرک انٹرمیڈیٹ میں کم از کم 60% نمبر حاصل کرنے والے طلبہ و طالبات کے لیے جو شرط ہے مین وہ یہ ہے کہ آپ نے جو امتحان ہے وہ 2025 میں پاس کیا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے میٹرک یا انٹر کیا ہو اس اسکالرشپ کے لیے، اور منیمم آپ کے 60% نمبر ہونے چاہیے، پھر آپ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ صوبہ پنجاب کی حدود میں واقع فیڈرل گورنمنٹ پرائیویٹ رجسٹرڈ تعلیمی اداروں کے طلبہ و طالبات درخواست دینے کے اہل ہیں۔ کل وقتی ریگولر رجسٹرڈ تعلیمی ادارہ میں انٹرمیڈیٹ یا گریجویشن 2025 میں داخلہ لیا ہو، آپ نے کسی بھی کالج جس میں آپ نے انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا ہو، یا آپ گریجویشن کا ایڈمیشن آپ نے کسی یونیورسٹی وغیرہ میں لیا ہو، تو آپ اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں۔ والدین کی کل ماہانہ آمدن 60,000 روپے سے کم ہو یا اس کے برابر ہو۔ گریڈ 1 سے 4 کے سرکاری ملازمین کے بچے 60,000 روپے ماہانہ کی شرط سے مستثنی ہوں۔ آپ کی جو والدین کی آمدنی ہے وہ 60,000 یا اس سے کم ہونے چاہیے، پھر آپ اس اسکالرشپ کے لیے اہل ہیں۔ دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سویلین کے بچے ماہانہ آمدن کی شرط سے مستثنی ہوں گے۔ میڈیکل کالج سے داخلے کی خواہشمند طلبہ و طالبات اپنے MD کیٹ کے رزلٹ کارڈ کی کاپی اپلوڈ کریں گے۔ یہ درخواست دینے کا طریقہ کار ہے، یہ آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اس لیے ہم چلتے ہیں اپلائی والے فارم کے اوپر، اور باقی انفارمیشن آپ کو وہاں پہ جا کے دکھاتے ہیں۔ یہ ضروری نوٹ ہے، یہ آپ کو پڑھ کے بتا دیتے ہیں۔ اسپیشل کوٹا مطلوبہ کیٹیگری کا سرٹیفکیٹ لف نہ کرنے کی صورت میں درخواست پر غور نہیں کیا جائے گا۔ آپ نے اگر اسپیشل کوٹا ہے آپ کا یا کوئی اسپیشل کیٹیگری، تو آپ نے اس کا سرٹیفکیٹ ضرور اپلوڈ کرنا ہے، نہیں تو آپ کی درخواست جو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ آپ نے اگر ان اداروں سے پاس کیا ہے تو آپ اس اسکالرشپ کے لیے اہل نہیں ہیں۔ دوسرے صوبوں بشمول آزاد جموں کشمیر وغیرہ کے طلبات بھی درخواست کے لیے اہل نہیں ہیں۔ آزاد جموں کشمیر وغیرہ کے جو طلبہ ہیں وہ اس کے لیے اہل نہیں ہیں۔ اور اس کے بعد مارکس امپرومنٹ ریپیٹ کرنے والے طلبہ و طالبات درخواست دینے کے لیے اہل نہیں ہیں۔ ایک شرط ان کی یہ بھی ہے ضروری، آپ نے مارکس امپرومنٹ نہیں کی ہونے چاہیے۔ فریش بچہ ہو تو وہ اس درخواست کے لیے اہل ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم اپلائی آن لائن والے بٹن کے اوپر، تو ہمارے سامنے یہ درخواست کا جو سارا فارم ہے یہ آ جاتا ہے۔ آپ اس کو دیکھ لیں، میں آپ کو گائیڈ کر دیتا ہوں آپ نے اس کو کیسے فل کرنا ہے۔ اسپیشل کوٹا اپلیکیشن فارم 2025 سے 26۔ اچھا جی، یہ URL ہے ویب سائٹ کا، یہ آپ نے گوگل کے اوپر ٹائپ کرنا ہے تو آپ اس اپلائی فارم کے اوپر آ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنی پرسنل انفارمیشن یہاں پہ انٹر کرنی ہے۔ اسٹوڈنٹ نیم، ادھر آپ نے اپنا جو نیم ہے وہ ٹائپ کر دینا ہے۔ اس کے بعد اپنا جو CNIC یا بی فارم کا نمبر ہے وہ یہاں پہ آپ نے اپنا ٹائپ کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ادھر جینڈر سلیکٹ کرنا ہے، میل ہے تو میل، فیمیل ہے تو فیمیل۔ اس کے بعد فادر کا جو نام ہے یا اپنے والد کا نام یہاں لکھ دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد فادر کا CNIC نمبر یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ جو آپ کے گھر کا پتہ ہے وہ آپ نے یہاں لکھ دینا ہے، ہوم ایڈریس۔ اس کے بعد جو آپ کا موبائل نمبر ہے وہ یہاں پہ لکھ دینا ہے، اور دوسرا موبائل نمبر یہاں پہ۔ آپ کو ایک ضروری ہدایت دیتا ہوں، آپ کوشش کریں کہ ایک جو ہے واٹس ایپ کا نمبر یہاں پہ ضرور ایڈ کریں۔ اس کے بعد آپ کی جو اکیڈمک انفارمیشن ہے وہ یہاں پہ آپ نے ایڈ کرنی ہے۔ جس سال آپ نے امتحان پاس کیا ہے وہ یہاں پہ 2025 کے لیے اسکالرشپ ہے، تو آپ نے 2025 کا امتحان پاس کیا ہو تو آپ پھر اس اسکالرشپ میں اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایجوکیشن کا جو لیول ہے وہ آپ سلیکٹ کریں گے۔ میٹرک کا امتحان دیا تو میٹرک، انٹرمیڈیٹ کا دیا ہے تو انٹرمیڈیٹ سلیکٹ کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بورڈ کا نام
یہاں پہ درج کرنا ہے فیصل آباد بورڈ سے امتحان پاس کیا ہے، فیڈرل سے کیا ہے، ساہیوال، راولپنڈی، سرگودا، ملتان، لاہور، بہاولپور، ڈیجی خان۔ یہاں پہ اپنے اپنا جو بورڈ ہے وہ سلیکٹ کر لینا ہے کوئی بھی۔ اس کے بعد جو آپ کا بورڈ کا رول نمبر تھا لاسٹ ٹائم جو آپ نے پیپر دیے ہیں وہ اپنے رول نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ٹوٹل مارکس سلیکٹ کرنے ہیں، 1200 تھا تو 1200، 1100 تھا تو 1100، اور ادھر آپ نے وہ لکھنے جو آپ نے حاصل کیے ہیں۔ 60% سے کم مارکس والے بچے نہیں اپلائی کر سکتے، یہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے۔ یہاں پہ آپ نے اپنے جو جس ادارے سے آپ نے میٹرک یا انٹرمیڈیٹ پاس کیا ہے اس کا نام لکھ دینا ہے جو آپ کے رزلٹ کارڈ کے اوپر درج ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ آپ نے اپنی ڈویژن لکھنی ہے کہ آپ کی جو ڈسٹرکٹ تھی وہ کون سی تھی، فیصل آباد، سرگودا، جس ادارے سے آپ نے پاس کیا اس ادارے کی یہاں پہ ڈویژن لکھ دینی ہے۔ اس کے بعد سابقہ ادارے کا جو ضلع ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے۔ ڈویژن سلیکٹ کرنے کے بعد سابقہ ادارے کا جو ضلع ہے وہ آپ نے یہاں پہ لکھ دینا ہے، فیصل آباد، جنگ۔ باقی یہ جو بھی آپ اس بھی ڈویژن کو آپ سلیکٹ کریں گے، سلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے مختلف آپشن آ جائیں گے، آپ ان میں سے چوز کر لینا کہ آپ کے ادارے کا ضلع کون سا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ادارے کی جو تحصیل ہے وہ یہاں پہ چوز کرنی ہے، وہ آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے موجودہ ادارے کا نام اور پتہ یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد جو طلبہ میڈیکل کے لیے اپلائی کریں گے وہ یہاں پہ ایم ڈی کیٹ کا جو رزلٹ کارڈ آپ کا ہوگا اس کی کاپی اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد فیملی انکم جو آپ کی ہے ماہانہ آمدن وہ اس کی معلومات آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ والدین کا پیشہ کیا ہے اس باکس کے اندر آپ نے لکھنا ہے۔ اس کے بعد والدین کی ماہانہ آمدنی کیا ہے وہ اس باکس کے اندر آپ نے لکھنی ہے۔ اس کے بعد یہ جو اسپیشل کوٹے کی میں بات کر رہا تھا ان کے لیے ہے، یہ اقلیتی مذہب سے تعلق رکھنے والے طلبہ و طالبات، یہاں آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ آ جائے گا چوز فائل کا آپشن۔ یہاں پہ آپ نے 2 MB سے زیادہ لمبی فائل نہیں چوز کرنی، آپ نے اپنا سرٹیفکیٹ لکھنا ہے، اور ادھر آپ نے اپنا جو ہے وہ ریلیجن سلیکٹ کرنا ہے کہ آپ کون سے مذہب سے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے اگر آپ یتیم ہیں تو آپ نے ادھر سلیکٹ کر کے ادھر آپ نے اپنی ڈیٹ آف ڈیتھ ڈالنی ہے اپنے والدین کی۔ اس کے بعد ان کا جو ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ کا جو والدین کا پیشہ ہے یا جاب ہے وہ 1 سے 4 اسکیل کے اندر ہے تو آپ نے جاب کی ٹائپ یہاں پہ سلیکٹ کرنی ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ اپنے ان کا ڈیزگنیشن لکھنا ہے، پھر آپ نے ان کا اسکیل لکھنا ہے، اور یہاں پہ اپروو کے لیے آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہوگا وہ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد آپ کے پاس اگر آپ اسپیشل چلڈرن میں سے ہیں، مینز کہ آپ معذور طلبہ و طلبات میں سے ہیں، تو آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کر کے اپنی ڈسیبلٹی کی ریزن بتا دینی ہے، اور اس کے بعد ٹائپ آپ نے بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنا جو ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ ہے وہ یہاں پہ اپلوڈ کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر دہشت گردانہ حملوں میں شہید ہونے والے سیولین کے بچے ہیں آپ، تو آپ نے یہ آپشن سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈیٹ آف ڈیتھ لکھنی ہے اپنے والد صاحب کی، پلیس آف ڈیتھ لکھنی ہے، اور یہاں پہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ آپ نے اپلوڈ کر دینا ہے۔ اس کے بعد لاسٹ پہ طلاق یا خلا یافتہ خواتین کے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ یہ آپشن سلیکٹ کر کے یہاں پہ ڈیورس لیٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی فوٹو کاپی اپلوڈ کریں گے، تو سبمٹ کریں گے تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے وہ فل ہو جائے گی اور ان کے پاس چلے جائے گی۔ اچھا جی، میرے پاس جو انفارمیشن تھی میں نے آپ کو ساری بتا دی ہے، فارم فل کرنے کا طریقہ بھی آپ کو بتا دیا ہے۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں لگی تو آپ نیچے کمنٹ کر کے مجھے پوچھ سکتے ہیں۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں کسی اور جابز کی شاندار ویڈیوز کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔